اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں کے توسط سے یہ کائنات کی رنگینیاں آباد ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے حصے کی شمع کے ساتھ حافظ راشد حاضر خدمت ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہم ہفتے میں 3 دن پروگرام کرتے ہیں اور اس میں مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے۔ ان موضوعات کا تعلق ہمارے اسلامک لٹریچر سے بھی ہوتا ہے، وہ معاشرتی موضوعات بھی ہوتے ہیں، وہ عائلی زندگی سے بھی تعلق رکھتے ہوتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع کا انتخاب کر رہے ہیں وہ ہمارے ایک انتہائی اہم معاشرتی حوالہ سے اس کا تعلق ہے، چونکہ دیکھنا میں آتا ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی کے پاس کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کسی کے ہاں کوئی حل پہنچتا ہے، علم پہنچتا ہے، تو بعض لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ پیران نظام کے پاس جاتے ہیں اور نیک لوگ جو ہیں ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، وہاں سے دعا کراتے ہیں، دم کرواتے ہیں۔ لیکن ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ بعض حضرات جو ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ نہ تعلق ہوتا ہے، جو نہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، جن کو نہ روحانیت کی الف بے کا پتہ ہے۔ تو وہاں لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنی عقیدتوں کو لٹاتے ہیں، وہاں جا کر ان کے روپے پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس حوالہ سے گفتگو کریں گے کہ اس اہم پہلو پہ، اس اہم نقطے پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے لیے اسلام میں ان کی کیا توجیہ ہے، اسلام ہمیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں کی ممانعت ہمیں اسلام عطا فرماتا ہے، تاکہ ہم بندہ مومن بن کے حقیقی معنوں میں اسلام کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کر سکیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں، سب سے پہلے تعارف کرا دیتا ہوں، علامہ سید زین طارق شاہ صاحب ہاشمی ہیں، آپ سلسلہ طریقہ برہانیہ کے ساتھ منسلک ہیں۔ سر، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ ذوالقرنین سکندر صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، فاضل بیرا شریف ہیں، جناب آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، گفتگو کے آغاز میں ہم تصوف کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ تصوف اصل میں ہے کیا، صوفیاء کرام اصل میں ہیں کون، اور جو طریقہ سلسلہ ہے تصوف کا، اصل میں وہ تصوف چیز کیا ہے اور ہمیں کس طرح اس تصوف کے بارے میں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو سید زین حیدر شاہ صاحب، زین طارق شاہ صاحب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں کہ تصوف جو ہے، کیونکہ بعض ہم دیکھا دیکھی پیران نظام جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان پر انگلیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں کہ یہ تصوف حقیقی نہیں ہے، آپ ارشاد فرمائیں کہ حقیقی تصوف کیا ہے اور اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت ہی اہم موضوع ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے بنیاد کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں صوفیاء کی ابتدا کہاں سے ہے اور تصوف کی ابتدا کہاں سے ہے، اور صوفیاء کن لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب نبی علیہ السلام کا دور تھا تو تمام کے تمام علوم کا اور ہر چیز کا منبع حضور علیہ السلام کی ذات تھی، چاہے وہ علوم حدیث ہوں، چاہے وہ علوم شریعت ہوں، چاہے وہ علوم تصوف ہوں، ہر چیز کا منبع حضور کی ذات تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تمام چیزوں کے لیے ان کے اہل کو پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ آپ شریعت کے علوم دیکھ لیں تو سیدی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احمد بن، یعنی کہ 4 شریعتوں کے 4 امام۔ اسی طریقے سے جب بات آئی ان کی تفسیر کی بات آئی تو اس میں بھی اس شعبے کے اہل کو پیدا کیا گیا۔ حدیث کے شعبے کی بات آئی تو یہاں پر بھی ان کے اہل کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ہر شعبے کے لیے ان کے اہل کو پیدا کیا گیا۔ بالکل ایسے ہی تصوف کے لیے بھی ان کے اہل لوگ یعنی کہ صوفیاء اور اللہ والے تھے جن کو پیدا کیا گیا۔ اور تصوف ایک ایسی چیز ہے کہ باقی تمام شعبوں کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ کسی ایک کے ساتھ خاص ہو سکتے ہیں، لیکن تصوف کے ساتھ ان کا تعلق ہونا ہر لحاظ سے ضروری تھا، کیونکہ تصوف دین اسلام میں ایک روح کی مانند ہے۔ ایک مومن کی روح جو ہے وہ بیسیکلی تصوف کی تشریح ہوتی ہے۔ آپ کو میں اگر آسان الفاظ میں صوفیاء کی باتیں سمجھاؤں تو تصوف تزکیہ نفس کا نام ہے۔
اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا نام۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون کہ مومنین فلاح پا گئے۔ لیکن فلاح کیا ہے؟ آپ کی آواز جو ہے انٹرپٹ کر رہی ہے، آپ ذرا نوازش اگر ہینڈ فری اتار دیں تو آپ کی آواز صحیح پہنچ سکے گی ہم تک، کیونکہ آواز جو ہے نا اس میں پرابلم بن رہی ہے، تو ہینڈ فری کے بغیر اللہ تعالیٰ آواز صاف آ جائے۔ جی جناب جاری فرمائیں۔ اچھا یہ قبلہ شاہ صاحب سبحانہ ہوا تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ پہلے آپ کو میں نے جو آیت مبارکہ عرض کی وہ تھی قد افلح المؤمنون، مومنین جو ہیں وہ فلاح پا گئے، لیکن اللہ نے اس کی تشریح کس طرح فرمائی قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا جاتا ہے جس نے تزکیہ کر لیا۔ اور تزکیہ کیا چیز ہے؟ اصل میں ہم یہاں پر الفاظ کی اصل کو نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ تزکیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنی روح کی تربیت کرنا، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کو بڑھا دینا۔ آپ نے دیکھا زکوٰۃ کا لفظ جو ہے زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور زکوٰۃ کا مطلب ہے مال کو بڑھانا۔ اور بالکل اس طرح قد افلح من تزکا، ایک شخص جو اپنے روح کی تربیت کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، یعنی تو اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بڑا مشہور شعر بھی ہے، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو۔ جو جان پھلن ہے نا، جو ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکے، لیکن قرآن کی تشریح ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ جان پھلن تے آئی ہو، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور تزکیہ کرنے والا شخص وہی ہوتا ہے جس نے اس میں اللہ کا ذکر کیا اور حضور پر درود پڑھا۔ انشاءاللہ آگے جب ذکر کے حوالے سے بات آئے گی تو اس پر بات کریں گے۔ تو صوفیاء وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کی تربیت کی طرف زور دیا اور ان کے روحانی مدارج کو طے کروانے کے لیے روحانی تربیت فراہم کی، اور یہ سارا کا سارا علوم کا منبع حضور کی ذات سے ملا انہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت سیدنا اپنے صحابہ کی، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو پھر تمام صحابہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت کی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بیعت خلافت کی مراد ہے، لیکن ظاہری باطنی خلافت بھی انہی کے پاس تھی، لہٰذا ان سے بیعت کی گئی۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان، تو پھر یہ آگے جو سلسلے تھے، اور پھر آگے جب جیسے جیسے علوم پھیلتے گئے، مختلف علاقوں میں اولیاء جاتے گئے، تو وہاں پر یہ بیعت کا سلسلہ روحانی تربیت کے لیے جڑتا گیا، کیونکہ ظاہری علوم کے لیے ان کے اہل پیدا ہو چکے تھے، روحانی علوم کے لیے ان کے اہل کے پاس جانا ضروری ہو گیا تھا۔ تو صوفیاء بیسیکلی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تربیت نفس پر زور دیا، اور یہ لوگ حقیقی اللہ والے ہیں، اور حقیقی علوم کے وارث بھی یہی لوگ ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف ظاہری طور پر علوم کو حاصل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ جب تک وہ اپنی نسبت کسی اللہ والے سے نہیں جوڑے گا، کسی تربیت کرنے والے سے نہیں جوڑے گا، اس وقت تک وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ صوفیاء کون لوگ ہیں اور ہمارا ان کے پاس ان سے تعلق قائم کرنا کس لحاظ سے ضروری ہے، تو بڑی سمپل اور سادہ سی بات ہے، صوفیاء وہ لوگ ہیں جو حقیقی اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں اور اللہ کی جانب رہنمائی کرنے والے ہیں، اور ہمارا ان سے تعلق اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا اس دنیا میں مقصد ہی اللہ کی معرفت تھا، تو ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کسی بھی انسان کے لیے زندگی میں کسی ایسے کو ڈھونڈنا جو اس کی رہنمائی کر سکے انتہائی ضروری ہے۔ جی بالکل، آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ علامہ ذوالقرنین صاحب، قبلہ شاہ صاحب نے جو ہے وہ بڑی ہماری رہنمائی فرمائی کہ اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھنا جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ذریعہ اور سبب ہوا کرتا ہے، اور اصل میں اپنے من کی ستھرائی، جس طرح کہ انہوں نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ اپنے من کو ستھرا کرنا، اپنے من کی طہارت جو ہے وہ مقصود ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے ولی جو ہے ان کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریدین کے دلوں پہ نگاہ فرماتے ہیں اور ان کو پاک صاف کرنے کی اور ذکر کے ذریعے کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ پیری مریدی جو ہے اصل میں ہے کیا، یہ نظام کیا نظام ہے، اور پھر پیر اور مرید کا تعلق جو ہے یہ تعلق کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ اولیاء کا جو ہے تعارف آپ کی برگاہ میں پیش فرمایا ہے۔ تو
یہ اولیاء ہمارا ایک تعلق اولیاء یہ ایسا تعلق ہے کہ چل کر ہم اللہ رسول وسلم کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. پیری مریدی اصل یہ اللہ رسول وسلم کی بارگاہ تک ذریعہ. لیکن افسوس جب ہم اپنے معاشرے کے اندر چیز پر نظر دوڑاتے ہیں ہمیں ایسی چیزیں جس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے بڑی افسوسناک مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بیعت کا مقصد ہو رہا ہے اس کو یہ نہیں شیخ کو اگر میں ہاتھ مقصد کیا ہے. میں نے سوال کیا کہ یار یہ بتاؤ بیعت کا مقصد کیا ہے. اب بندہ کہہ رہا ہے کہ روزے رکھ کر عبادت کرنا پڑھنا زکات دینا یہ شریعت ہو جانا یہ شریعت کے احکامات ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا. تو جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے یہ مقصد ہو تو باقی شریعت کے احکامات اس کے اندر ضم ہو جائیں. جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بندے حاصل کرنا ہے اس راستے پر چل پڑا ہے تو باقی احکامات تو بہت اس کے اندر ضم ہو جائیں گے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی بات پتہ ہے یہی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو یہ اگر دس کر رہا ہوں سب سے پہلے مقصد یہ پتہ ہو کہ ہم نے شیخ کے ہاتھ جو بیعت کر رہا ہوں بیعت کا مقصد کیا ہے. پیر کے ہاتھ میں ہاتھ کا مقصد کیا ہے. مقصد پتہ ہو جب ہم ہو جاتے جو بھی فرما آئینے کے بندے کو سفر کرواتا ہے بندے کو شریعت کے راستے پر چلاتا ہے بندے کو احکامات پر عمل کرنے کا درس دیتا ہے. اگر ہم غور کریں ہمارے معاشرے کے سلسلہ چل رہا ہے جو لوگ اس کے نام پر کرتے ہیں لیکن وہ شیخوں کے حال کو کرنے کے لیے لوگوں کے عقائد کرنے کے لیے معاملات کو دیکھا جائے کی رہنمائی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی گزرے ہیں اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو لوگوں کے مذہب کے اوپر نظر لڑائی ہے نہ انہوں نے لوگوں کے عقائد کو خراب کیا ہے نہ انہوں نے ایسا پہلو چھوڑا ہے لوگوں کی رہنمائی نہ کی جائے. تو مختصر یہ کے اندر جو ایسا تعلق ہے یہ بندہ اپنے پیر کے تعلق ایسا بنائے ایسا کے ساتھ اپنا تعلق رکھے کہ بندہ اپنے شیخ کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرے. جی آپ نے بڑا بہترین بیان فرمایا. شاہ صاحب آپ نے جس طرح شیخ کے حوالہ سے ارشاد فرمایا تو یہ ارشاد فرمائیے کیا شیخ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ضروری ہے؟ کیا بغیر پیر کے یا بغیر شیخ کے انسان جو ہے وہ اپنی صحیح راہ راست پر نہیں چل سکتا یا کیا وہ اللہ کے جو احکام ہیں ان پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا؟ شیخ کی نسبت کیا ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ چیز اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ رب تک لے کر جانے کا راستہ جو ہے نا وہ ایک ہی اور وہ حضور کی بارگاہ ہے. جی بالکل. اور حضور سے تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے تعلق قائم کیا جائے جس سے حضور کا تعلق ہے. آپ نا اپنے سامنے کسی شخص سے پوچھے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بغیر کسی واسطے کے اللہ تک پہنچ جاؤں گا. آپ اس کو بولیں ٹھیک ہے اللہ تک جانے کا راستہ اللہ نے خود اپنے حبیب کو بھیجا کہ یہ وہ ہیں جو میرا پیغام آپ تک پہنچائیں گے اور ان کی بارگاہ میں آنا ہی دراصل میری بارگاہ میں آنا. کیوں دیکھیں نا حضور کے بارگاہ کا ادب اللہ نے اس لیے سکھایا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور کی بارگاہ کا نام لیا تو ساتھ یہ نہیں فرمایا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ ہی فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تو یہ بارگاہ جو ہے نا یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. تو یہی بارگاہ ہے. اگر آپ کسی آدمی کو یہ بات کرتا دیکھیں کہ میں ڈائریکٹ پہنچ سکتا ہوں تو آپ اس سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ حضور سے ملیں
وہ بالکل جواب دے گا نہیں. وہ آپ کہیں کہ پھر اچھا آپ اگر حضور سے ملے ہی نہیں ہیں تو آپ کی نسبت حضور سے کیسے قائم ہو چکی ہے؟ آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیسے کی؟ تو پھر آپ کسی ایسے کو ڈھونڈیں جس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہو جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کیا. یہ سلسلہ بیعت جب آپ شیخ کی شرائط کو دیکھتے ہیں نا تو ان میں سے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ اس شیخ کا سلسلہ طریقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو. مطلب انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے شیخ نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر، ان کے شیخ نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا صحابہ تک پھر حضور تک پہنچا ہے. تو بغیر نسبت قائم کیے آپ کی نسبت حضور سے نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ کے پاس یقین مانے ہمارے سیدی مرشدی فرماتے ہیں، سیدی شیخ محمد کے لیے یہ تو توجیہ جو بیان کر رہے ہیں یہ آپ کر رہے ہیں یا صوفیاء کرام کی اصل میں توجیہ ہے. لیکن بعض حضرات جو صوفیاء کے اس نام سے شاید کہنے اجنبی ہیں یا وہ اس طریقت کے سلسلے کو نہیں مانتے، ان کا تو کہنا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے. جب اللہ کی طرف سے قرآن کریم موجود ہے اور ذخیرہ احادیث بے شمار احادیث کا ذخیرہ، قرآن اور احادیث جو ہے وہ مکمل ہماری رہنمائی کر رہی ہے، تو ہم اسلام کے راستے پر کیا نہیں چل سکتے پیرانے نظام کے بغیر؟ جبکہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ذخیرہ حدیث موجود ہے ہمارے پاس، تو کیا اس کے بعد کسی اور شیخ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں شیخ جو ہوتا ہے نا، صرف شریعت کے احکام پر اگر تو عمل پیرا کرنا ہے ہونا ہے تو پھر شیخ کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے 3 درجے ہیں، یاد رکھیے گا. سب سے پہلا شریعت، اس کے بعد ہے طریقت، اس کے بعد ہے حقیقت. جس آدمی نے صرف شریعت پر عمل کرنا ہے نا وہ بے شک شیخ کو نہ ڈھونڈے. لیکن جو بندہ چاہتا ہے میں حقیقت تک پہنچوں اس کو طریقت میں آنا پڑے گا. طریقت نکلا ہے ترک سے. اور یہ آتا ہے نا، آپ کبھی سعودی عرب جائیں تو کوئی رستہ ہونا تو ادھر لکھا ہوتا ہے الطریقہ، یہ رستہ ہے جناب. اب جو بندہ طریقت میں آیا تو اس نے چلنا ہے، اور بڑی سمپل سی بات ہے، جس نے چلنا ہے اس کے لیے رہنما کی ضرورت ہے. اور میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. یہ جو رحمان ہے یہی قرآن سکھاتا ہے. پھر آدمی پوچھے چلو میں نے قرآن سیکھنا تو میں رحمان کے پاس جاؤں کیونکہ وہی سکھائے گا. پھر رحمان کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى. رحمان اس میں رحمان جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے. اب میں کہتا ہوں میں رحمان کے پاس جانا چاہتا ہوں تو مجھے کون خبر دے گا؟ اللہ نے فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا. اگر رحمان کے پاس جانا ہے تو کسی خبیر سے پوچھو. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا تھا رحمان کے پاس آنا ہے تو ڈائریکٹ آ جاؤ. یہ جن کو ڈائریکٹ کا خواب آیا نا وہ قرآن پڑھ لیں تو انہیں خواب نہیں آئے گا اس چیز کا کہ جب آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے تو آپ کسی خبیر سے پوچھو، کسی خبر والے سے پوچھو. فاسألوا اہل الذکر. مجھے بتائیں اہل العلم کیوں نہیں فرمایا؟ کیوں؟ علماء، عالم ہونے کا دعویٰ ہر کوئی کرے گا. جس نے صرف ظاہری علوم کو پڑھا ہے وہ بھی علم کا دعویٰ ضرور کرے گا، لیکن جس نے ذکر کیا ہے اللہ کا اور اپنے دل کا تزکیہ کیا اور علوم حقیقت سے واقف ہے وہ اہل ذکر ہی ہوگا. اللہ نے تو صاف فرما دیا جی کہ اگر تو میرے پاس آنا ہے تو پھر تو اہل اللہ کے پاس جانا پڑے گا. اور اللہ کے پاس جانے کے اگر 1000 راستے ہونا، اللہ کو وہ راستہ منظور ہی نہیں ہے جو اس کے اپنے اللہ والوں سے ہو کر نہیں آتا. اور یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ الرحمن فاسأل به خبیرا. اگر جانا تو پھر کسی خبیر کے پاس ہی جانا، کسی اور کے پاس نہ جانا. تو ضرورت بیعت، آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی شرعی کتاب اٹھا کر اس کو پڑھیں، عمل کرنا شروع کر دیں. لیکن ایک بندے کو 10 مسئلے بھی یاد ہوں تو ان میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کر پاتا. یہ بھی ہمارا آج کا المیہ ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ کسی شیخ کو ڈھونڈے جو آپ کو عمل کرنا سکھائے. مسئلہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، مسئلے پر عمل کر کے دکھا دینا کمال ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عمل کر کے دکھائیں تو پھر شیخ کا ہونا ضروری ہے. میں آپ کو یاد رکھوں گا، آپ فرما رہے ہیں کہ شیخ جو ہے وہ عمل کرانے کی طرف اپنے مریدین کی کوشش کرتا ہے. تو ایک ہمارے ہاں جو معاشرتی ایک رویہ ہے، ہمارے بے شمار ایسے پیرانے نظام ہیں جو خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے اور اس کے بعد ان کی مریدین اس کی طرف نہیں پھٹکتے، شریعت کی طرف. اصل جو مقصود ہے وہ تو جام پا ہی نہیں جاتا. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں یہ آپ کے سامنے واضح کر دوں
کہ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. ایک آدمی اگر صرف کلو آلو لینے نکلے، مثال ہے، تو وہ کم از کم 3 ریڑھیوں سے پتہ کرتا ہے یار یہ آلو کیسا ہے، اس کا ریٹ کیسا ہے. لیکن جب وہ آدمی دین کے لیے رہنما کو چننے نکلتا ہے تو وہ کسی ایک کو دیکھ کر پوری کی پوری یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ سارے ہی خراب ہیں. تو ایسے بندے کے اوپر حیرانگی ہے کہ دین، حضور نے فرمایا کہ انظروا امن اخذ دینکم او کما قال النبی. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس سے تم دین وصول کرتے ہو، حاصل کرتے ہو، اس کی طرف نظر کرو کہ وہ کیا دے رہا ہے آپ کو، وہ ہے کون. تو شیخ، یہ یہاں پر بات آ جائے گی کہ شیخ کی شرائط کیا ہیں. سب سے پہلے شیخ کا عالم دین ہونا ضروری ہے، یا کم از کم اتنے علوم پر مہارت رکھتا ہو کہ وہ شریعت کے اوپر عمل پیرا ہو سکے. دوسری چیز ہے کہ جو شیخ ہے اس کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ حضور کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے. تیسری چیز ہے شیخ کے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے. اور آج کے دور میں اگر شیخ کی پہچان کرنی ہے تو ان 3 کے ساتھ 2 اور بھی شامل کرنی پڑیں گی. کہ اگر شیخ سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کماتے ہیں تو اس کا یہ نہ ہو کہ میں پیر ہوں. اس کا سلسلہ جو حصول رزق کا جو طریقہ ہے نا وہ بھی کوئی اور ہونا چاہیے، یہ پیری مریدی نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں اللہ والا کبھی بھی اپنی تبلیغ پر معاوضہ طلب نہیں کرے گا. وہ کبھی بھی اس بنا پر آپ سے مال طلب نہیں کرے گا کہ میں نے آپ کو اللہ کا ذکر دیا یا میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں تو اس پر آپ مجھے معاوضہ دیں. یہ آپ نے اس علماء نے تو سب چیزیں لکھی ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں. حضور کی شریعت اسی لیے تو موجود ہے. اقبال نے فرمایا تھا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں قرار پا گئے، عقل غیاب جستجو عقل غیاب جستجو عشق حضور اضطراب. عقل غیاب جستجو، عقل وہ چیز ہے جو کہ غائب رہتی ہے حضور کی حضوری سے، وہ کبھی حضور کی بارگاہ میں نہیں لے کر جا سکتی. لیکن عشق حضور اضطراب، عشق وہ ہے جو حضور کی حضوری میں لے کر جانے والی چیز ہے. لیکن عقل بھی ضروری ہے نا. اقبال نے عقل کو نظر انداز کیوں نہیں کیا؟ عقل وہ گھوڑا ہے جس کے اوپر سوار ہو کر آپ نے حضور کی بارگاہ کے اندر جانا، لیکن گھوڑے کو کبھی بھی بارگاہ کے اندر نہیں لے کر جایا جاتا، اسے پھر بار باندھ کر عشق کے ذریعے اندر جایا جاتا ہے. یاد رکھیے گا. تو آپ نے پہلے عقل سے فیصلہ کرنا ہے شریعت کے احکام کو دیکھ کر کہ میرا شیخ جو ہے اس کے بارے میں مکمل جان لوں، کیا یہ شریعت کے اوپر پورا اترتا ہے، کیا یہ آدمی شریعت پر عمل پیرا ہے، کیا یہ مجھے امر بالمعروف دے رہا ہے. اگر تو وہ یہ بندہ کام کر رہا ہے اس میں شیخ کی شرائط پوری ہیں تو پھر آپ ہاتھ بیعت کے لیے دیں. اور یاد رکھیں شیخ اور مرید کے تعلق کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان مثال، شیخ کا تعلق مرید کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا ایک استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ ہے، اور کوئی تعلق نہیں ہے. بیعت کا لفظ نکلا ہے باع یبیع سے، اور جب آپ کسی دکان پر جا کر بیعت کرتے، باع یبیع یعنی کہ خرید و فروخت کرنا، جب آپ کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ مال دیتے ہیں اور اس سے چیز وصول کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. بالکل. اب اگر آپ پیر کے پاس گئے ہیں اور اس کے پاس جا کر آپ نے عہد کیا کہ میں یہ بیعت کرتا ہوں کہ اپنی جان آپ کے ہاتھ پر پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، تو یہ آپ نے بیعت کا پہلا رکن پورا کیا کہ آپ نے اپنی طرف سے وہ چیز دے دی. اب دوسری جانب سے مال کا وصول کرنا بھی تو ضروری ہے نا. اگر وہ رہنمائی ہی نہیں دے رہا تو بیسیکلی یہ بیعت ہی نہیں ہے. اگر آپ دکان پر جا کر پیسے تو دیتے ہیں لیکن آگے سے مال وصول نہیں کرتے تو یہ تو بیعت ہی نہیں ہے، یہ تو بیع ہے ہی نہیں. اور ایسے ہی وہ بیعت ہی نہیں ہے کہ آپ نے جا کر تو اطاعت کا عہد کر لیا اور اس نے آپ کی اللہ کی جانب رہنمائی نہیں کی تو بھی. اور یہ بات بھی انشاءاللہ آگے اگر آپ ہمارا آگے سلسلہ چلتا ہے کہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ شیخ ہماری رہنمائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. لوگوں کو نا اس بات میں بھی بڑی پریشانی ہے کہ وہ سٹینڈرڈ اور وہ معیار کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ شیخ واقعی رہنمائی کر رہا ہے یا شیخ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. جی بالکل ہے. شریعت نے ہمیں سکھا دی. وہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اصل میں آج مارکیٹ میں جو کہتے ہیں ہر چیز کی جو ہے وہ نقل پہلے موجود ہوتی ہے اصل سے بھی، تو نقل جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور اس کی مانگ بھی بڑی ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ذوالقرنین سکندر صاحب آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے اس کے حوالہ سے کہ کیا پیرانے نظام جو ہیں ہمارے، چونکہ ایک صرف سلسلہ طریقت میں جو ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ بندے کے من کی ستھرائی تو ضرور مقصود ہے، لیکن اس من کی ستھرائی کے ساتھ ساتھ
کہیں نہ کہیں فلاح معاشرہ میں بھی پیران نظام کا کردار رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کو، حضرت داتا افغان بخش علیہ الرحمہ کو، تو انہوں نے اپنی زندگی انسانیت کے لیے بھی وقف کر رکھی تھی. بے شمار پیرانے نظام ایسے ہیں جنہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ کام کیا. ہمارے یہاں جو ہے وہ بالکل جس طرح کے بیرا شریف میں ہے مسلم بینڈز کے تحت، وہاں بے شمار ایسے فلاحی منصوبہ جات شامل ہیں جس میں پیرانے نظام جو ہے وہ مریدین کو اس کی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح نیریاں شریف ہے، بے شمار ایسے آستانے ہیں جو خدمت خلق کا جذبہ سیاح سے ہمارے یہاں شمس و قمر ایک ان کی فاؤنڈیشن ہے وہ چل رہی ہے. تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ پیرانے نظام جو ہے وہ فلاح معاشرہ میں کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو کتنا، اگر نہیں کر رہے تو پھر کس طرح کرنا چاہیے، اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اچھا سوال ہے علامہ صاحب. بھارتی معاملات کے اندر بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ وقت بھی یہ ہے کہ دیگر معاملات جس طرح ہمارے تھے سارے معاملات ٹھیک ہے، عمل کے لحاظ سے کرنا چاہیے، اور یہ معاملات یہ ہمارے بہت ہی کم جا رہے ہیں. اب چند دن پہلے میں ایک جس کے بارے میں یہ ہمارے معاشرے کہ اگر کہیں اور نہیں بھی ہو رہا، باہر رہا ہے، اس چیز پر غور و فکر پیسہ اس لیے چیز دین لگ رہی نہیں لگ رہی. ہم جب ہم چل اوپر ہی لگ رہا ہے، ہمیں اس کے بعد اگلی چیز کی ضرورت ہے وہ بڑائی کام کیا کریں، کیسے کریں، کدھر کریں. تو یہ بہت زبردست مثال ہے. پاکستان میں نہیں میرے مثال میں سمجھتا ہوں کہ وقت میں بھی لوگ ہیں فکر ہمیں ان کے ساتھ ایک چاہیے. یہ ہماری سب سے پہلی کے لوگوں کی سب سے بڑی یہ ہے آپس میں ایک اس کی مثال میں نے یہ کمی یہ خامی لوگوں سے پائی جاتی ہے کہ مریدوں یہ نہیں کہ تعلق نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اسی طرح دنیا کے لوگ خوبی ہے. میں نے دیکھا ہے ان کے اندر یہ جاتی ہے کہ وہ اپنے جو بھی آتا ہے اس کے سارے معاملات پر غور میں سمجھتا ہوں جب چین نہیں بنیں گے ہم یہ آگے کوئی نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلے چین ضرورت ہے، ہمیں کے معاملات سارے معاملات ڈسکس کریں بنیں گے بعد ہم تو اسی طرح اور یہ بات کرنے کا کہ چین بنائی جائے. یہ مقصد نہیں ہے جب یہ سارے معاملات لیں گے اگر کوئی بھی اظہار کریں گے دیکھیں اپنے علاقے کے اندر اور بھی شمار ہمارے معاشرے کے اندر کرے گا اس کا غور و فکر کر کے اس کے اوپر فکر کا انداز بھی کیسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو رجحان ہوتا ہے تو ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے کہ آگے لوگ کریں آپ
غور و فکر کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی ہستی کی طرف جاتا ہے تو ایسے لوگ انہیں چاہیے کرنے کے بعد آگے اگر کوئی اپنا قبلہ شاہ صاحب آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں، جس طرح کہ ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ اصل کی جو ہے وہ نقل وہ مارکیٹ میں جلدی آتی ہے اور اصل پرانے نظام کے ساتھ تعلق ہونا یہ ایک بڑی اچھی علامت ہے، اور جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ من کی طہارت کا باعث بنتی ہے اور انسان اس کے ذریعے صحیح راست پہ آ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھا ایسا گیا ہے کہ بے شمار ایسے پرانے نظام ہیں جنہوں نے تعویذ وغیرہ کا کام شروع کیا ہوا ہے، دم کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کے پاس دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو کیا ایسے لوگ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جو شریعت کے بالکل جس طرح کہہ لیں کہ باغی ہیں، کیا ایسے پیروں کے پاس جانا چاہیے؟ اور جب ایسے پیروں کے بارے میں کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی بڑا رش ہے، تو کیا رش ہونا، عوام کا اکٹھا ہونا، یہ بھی دلیل بن سکتا ہے ان کے جواز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پیر صاحب کے پاس کس مقصد کے لیے جایا جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جعلی پیر الزام کے پاس جایا جاتا ہے دم تویز کے لیے، میں کہتا ہوں اصل پیر کے پاس بھی کیا دم کے لیے جانا صرف جائز ہے؟ یہ ہم لوگوں نے ایک غلط مقصد قائم کر لیا ہے کہ اگر ہمیں اصل اللہ والا مل جائے تو ہم اس کے پاس بھی صرف اپنی بھینس کو دم کروانے ہی جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اللہ والوں نے پھر اپنے آپ کو چھپا لیا کہ ان کا مقصد تھا کہ وہ آپ کو رب کی جانب لے جاتے۔ یہ ساری چیزیں ضمنی ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس طرح کہ ہمیں طریقہ برہانیہ میں اس چیز کی تربیت دی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے، قالوا کا مطلب ہے زبان سے کہنا، جنہوں نے کہا نا زبان سے اللہ اللہ، ثم استقاموا، پھر ان کو ذکر قلب آ گیا، یعنی کہ ولایت آ گئی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو خوف اور غم نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ان کو بشارت دیتے ہیں اس دنیا میں ہی جنت کی، اور وہ کیا کہتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، وہ فرشتے کہہ رہے ہیں، ان کو ملائکۃ البشرا کہتے ہیں، اور وفی الاخرہ، اور ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور وہ گارنٹی دیتے ہیں وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِیہا مَا تَدَّعُونَ، کہ تم جو کچھ مانگو وہ تمہارے لیے، اور تم جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی۔ اب اللہ کا جو ولی ہے اس سے وعدہ تو ہے کہ وہ کوئی بھی دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ اب اگر اس کے پاس جا کر کوئی بھی دعا کے لیے عرض کیا جائے تو وہ دعا مانگے گا تو اس میں شک نہیں ہے کہ وہ قبول۔ بخاری شریف میں ہے نا کہ اللہ کا بندہ جب قسم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔ تو اس بات میں تو شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر اصل اللہ والا ہے اور اس کے پاس جا کر دعا کے لیے کہا جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہمارا یہ رویہ اولیاء اللہ کے ساتھ درست ہے کہ ہم صرف اپنے دنیاوی مسائل لے کر ان کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کریم نے ہمیں قرآن میں جو حکم دیا ان کے پاس صرف اس لیے جانا ہے کہ تم میرا پتہ پوچھو، اللہ نے کہا۔ اللہ نے الرحمن فاسأل خبیرہ کے ساتھ ہمیں یہ بتا دیا کہ میرا پتہ پوچھنے اللہ والوں کے پاس جانا، اپنے دنیاوی مقاصد لے کر نہ جانا۔ جب ہم نے معاشرے نے یہ کام شروع کیا کہ اللہ والوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تو پھر اصل اللہ والوں نے بھی پھر اپنے آپ کو چھپا لیا، اور پھر وہ لوگ سامنے آئے جنہوں نے اللہ والوں کے نام کا دھوکہ دے کر لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کیا۔ دیکھیں جب ایک طرف سے دنیا کی طلب بڑھتی ہے تو دوسری طرف سے پھر دنیا دار آ کر ان کو متھا لگاتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر حقیقی حق کی تلاش ہوگی، آپ اللہ والوں کے لیے اگر چل پڑیں گے تو پھر اللہ والے آپ کے لیے آ جائیں گے۔ شاہ شمس تبریز خود چل کر مولانا روم کے پاس آئے تھے اور آ کر غالباً میں اگر درست کہہ رہا ہوں تو انہوں نے وہ کتابیں اٹھا کر ڈالی تھی، انہوں نے کہا تھا 20 سال سے تو تجھے میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ تجھے بیعت کروں گا، تو پھر اللہ والے بھی چل کر آئیں گے۔ ہمارا معاشرے کا رویہ، جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ کیا معاشرے کے اندر اللہ والوں کا کوئی کردار ہو سکتا ہے، تو حضور والا جو ایک اولیاء ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ فرد کی صفائی کی بات کرتے ہیں، اس کی تربیت کی بات کرتے ہیں، اور جب ہر فرد کی تربیت ہو جاتی ہے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک حسن کی ایک اچھا حسن نظام قائم ہو جاتا ہے۔
اور یہ وہی طریقہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا کہ اس دور میں آپ نے ہر انسان کی علیحدہ سے تربیت کی. تو جب ہم اس مسئلے کو بنیاد سے پکڑیں گے تو ہی اس کا حل نکل سکتا ہے. اگر میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ہمیں دراصل ایسے کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف اللہ کا مقصد لے کر جانا چاہیے، اور جس طرح کہ آپ نے سوال پوچھا کہ جو جعلی علماء بہت سارے اور جاہلی پیر بہت سارے نکل آئے اور لوگ تعویذوں کے لیے جانا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں انتہائی غلط بات ہے. کسی بھی ایسے آدمی کے پاس جا کر آپ دعا کروائیں جو ظاہری طور پر بھی شریعت کا پابند نہیں ہے. بے شک اس کے ہاں دعا قبول ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ بت کے پجاری ہیں ان کی بھی دعائیں قبول ہو رہی ہیں بتوں کے پاس سے بھی، جی جی لیکن قبول سب اللہ کی جانب سے ہو رہی ہیں. اگر کسی کو ظاہری طور پر، یہ آپ کے یقین کا امتحان ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی آدمی نے کسی گمراہ جگہ سے جا کر کچھ بھی حاصل کر لیا اور پھر اس کے بعد اس کے عقیدے میں خرابی پیدا ہوگی تو پھر سوچے شیطان تو کامیاب ہو گیا نا. آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا جس آدمی کے پاس میں جا رہا ہوں وہ ظاہری طور پر شریعت پر عمل پیرا ہے، اور آپ سب سے پہلے یہ فیصلہ کر کے جائیں. دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے نا ایک مولانا صاحب اس پاکستان میں بھی آئے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ علاج کر دیتے ہیں گونگے کا بھی اندھے کا بھی. تو میرے سے کسی نے سوال پوچھا کیا ہم ان کے پاس جائیں، تو میں نے کہا آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کیا ڈاکٹر کے پاس آپ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کا دین اور مذہب قبول کر لیں گے؟ آپ تو انگریز ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ علاج کرانے جا رہے ہیں تو پھر جا کر علاج کروا کے چپ کر کے واپس آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو اپنا شیخ بنانے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ ساری شرائط مد نظر رکھنی ہوں گی جو آپ کے لیے وہ شیخ کی شرائط مقرر ہیں. ہر آدمی کو اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں کس لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، کیا میں اس سے اپنا دین سیکھنے جا رہا ہوں یا میں اپنا علاج کرانے جا رہا ہوں؟ تو پھر باقی اس کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا. اور جعلی پیروں کے لیے مکمل فلٹر موجود ہے اسلام کے اندر کہ آپ نے کس طریقے سے ان سے بچنا ہے. وہ میں نے آپ کو کچھ نشانیاں بتائی ہیں، انشاءاللہ وہ ایک نشانی کافی ہو جائے گی کہ آپ ان کے طور اتوار دیکھ کر، اور شریعت کے اگر وہ مخالف ہیں اور شریعت کا حکم نہیں دیتے اور وہ اللہ کی جانب سفر نہیں کروا رہے، ان کے پاس ایک نظام تربیت موجود نہیں ہے، آپ کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، جس طرح کے مشائخ برہانیہ نے ہمیں سکھایا کہ آپ اسے جا کر پوچھیں کہ کیا آپ مجھے اللہ کی طرف لے کر جائیں گے؟ اگر وہ کہے گا ہاں تو بولیں آپ کے پاس کیا طریقہ ہے جس سے لے کر جائیں گے؟ مجھے وہ نصاب عطا کریں تاکہ میں اس پر چل سکوں. اور اگر وہ کہتا ہے میرے پاس نصاب کوئی نہیں ہے، بس آپ کی میرے سے نسبت قائم ہو گیا، موجیں ہیں، تو آپ بولیں جی پھر میری معذرت ہے آپ سے، میں اس طرح کی موجیں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ کا سفر ہی نہیں ہے. یقین مانے کہ آپ کو اس دنیا میں فرشتے آ کر جب تک بشارت نہیں دیں گے آپ کو فوز عظیم وہ حاصل نہیں ہوئی جو قرآن نے آپ کو کہی تھی. تو ایسا ڈھونڈیں جو آپ کو اس دنیا میں ایسا نصاب عطا کرے. سیدی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 2 سال جو ہے سیدی امام باقر کی بارگاہ میں رہا ہوں. لولا سنتان لہلک النعمان، 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. دنیا میں ہم جن 4 علماء کو فالو کرتے ہیں ان میں بڑے فقہ اکبر ہے سیدی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عام علم رکھنے والا تو دور کی بات، اتنا زیادہ علم والا بھی اگر یہ کہے کہ میں اگر اللہ والے کی بارگاہ میں 2 سال حاضر نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا، پھر باقیوں کو اپنے گھرابان خود دیکھ لینا چاہیے. تو اہمیت شیخ بھی اسی میں آ جاتی ہے اور جعلی پیروں سے بچاؤ بھی اسی میں آ جاتا ہے. اگر آپ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ شیخ کے پاس جائیں اور اس سے جا کر یہ طلب کریں کہ کیا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے پاس نصاب کیا ہے جس سے میں اللہ کے راستے پر چل سکوں. اگر آپ خالص ہوں گے اور آپ کو وہ نصاب نہ دے سکا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ جعلی ہے. اور اگر آپ دنیا مانگنے گئے ہیں تو پھر اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو آگے سے کون ملتا ہے، وہ دنیا دار بھی مل سکتا ہے. جی بالکل قبلہ آپ نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا. اصل میں شیخ کے پاس جانے کی وجہ جو ہے وہ ہم نے پہلے اس کو تلاش کرنا ہے کہ شیخ کے پاس صرف اس لیے نہیں جانا کہ وہاں جا کر دعا کرانی ہے یا دم کرانا ہے یا جا کر تعویذ لینا ہے. اصل مقصود جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم نے شریعت کا پابند ہونا ہے. علماء کرام اور صوفیاء کرام کے پاس صرف جاتے اس لیے ہیں تاکہ ہمیں شریعت کا راستہ بتائیں. اگر وہ ہمیں کسی اور راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ایسے شیخ سے بھی معذرت کیجیے، ایسے علماء سے بھی معذرت کیجیے، کیونکہ پھر وہ راستہ حقیقی راستہ نہیں ہے. علامہ ذوالقرنین صاحب یہ تو حقیقت ہے کہ مارکیٹ میں جعلی مال جو ہے ان کی بھرمار ہے. عاملین جگہ جگہ پائے جاتے ہیں جو جادو ٹونا بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو طرح طرح سے ڈراتے بھی ہیں اور ان کے جو ہے وہ جاد کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں. تو اب یہ شاید ہے کہ اس طرح عالمی جعلی عاملین ہیں ان سے بچا کیسے جائے، کیسے پہلے طریق اختیار کی جا سکتی ہے ان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ بھی صرف جیلی پیر نہیں، جیلی عاملین یہ بھی معاشرے کے اندر ان کا بہت زیادہ بن چکا ہے. جس طرح ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایک بندہ آیا ہوا ہے، وہ دم کرتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، ایک عامل کی شکل میں وہ آیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ وہ ترکی سے آیا ہے. آج مجھ سے بھی ایک بندہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ فرما رہے تھے کہ ہم ادھر گئے ہیں لیکن وہ یہاں سے رخصت ہو چکے. تو ایک بندہ جو وہ بندہ کیے ادھر جا کر ہے کہ بستی موجود نہیں ہے. یعنی ہم نے یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کیا وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اور اگر ٹھیک ہے تو کس کوئی رابطہ نہیں، کوئی تکلیف کے بغیر اللہ کا کرنے والا جو کامل رہنما ہے، حقیقی وسیلہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جو بندے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ علیہ وسلم چلانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں جن پر شیطان کا حملہ نہیں ہوگا، جن کی بارگاہ میں جانے سے شیطان محفوظ رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ گمراہی سے بچانے والی یہ رسی کتاب اللہ اور اہل بیت ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ضرورت ہے. اور انسان غور کرے تو شیخ کا طریقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منتظر شیخ صاحب نے فرما رہے تھے، شیخ ایسا تلاش کے جو اللہ پورے وسلم کے احکامات کا پابند ہو، ایسا شیخ جو قرآن و حدیث کے علوم پر نزدیک کے دنیا کے مال اس کا رسول کا بنا ہو، بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور اخلاق کے حسنہ کا مالک ہو، اور حضور علیہ السلام اور شریعت کے اندر اور طریقت کے بناتے ہیں. ایسا ذکر ایسے یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو عمل کرے انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، عقیدہ ہوگا، انسان مانو میں وہ پہچان سکتا کہ ہمیں رستہ چلنا ہے. غلط عاملین کی طرف جانتے ہوئے انسان ہزار بات سوچے گا، کروڑ بات سوچے گا کہ میں یہ جو رستے پر جا رہا ہوں یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے جو خود بھی شامل ہیں اور اللہ کے مقدور بندے جو ہیں ہم تلاش کریں گے صحبت سے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق بنا دینا چاہیے. ان عاملین سے بچنا چاہیے جو آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں اور بے شمار لوگوں کے عقائد کو بھی خراب کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بالکل اللہ دعا ہی کرنی چاہیے. اپنے اختتامی کلمات کو جانا پڑتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب آپ اختتامی کلمات میں یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے پیران نظام کو مریدین حضرات جو ہے وہ نذرانہ بڑے شوق سے دیتے ہیں. جو جعلی عاملین ہیں وہ تو شوق سے لیتے ہیں، لیکن پیران نظام جن کو ہم حقیقت میں کہتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے نمائندہ ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس دولت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی دولت کو ٹھکرایا نہیں جاتا بلکہ قبول ہی کیا جاتا ہے. اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ نذرانے کی توجیہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پیران نظام جو ہے ماشاءاللہ کافی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جن کا کاروبار نہیں چلتا وہ یہ شروع کر لیتے ہیں، اور پھر دیکھتے دیکھتے دنوں میں گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، بنگلے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک جناب والا پوری فوج ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ نذرانے کی توجیہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس حوالے سے آپ کو آخری بات اگر عرض کر دوں، جہاں تک تو شرعی حکم کا تعلق ہے کہ کیا نذرانہ دینا جائز ہے، تو تحفہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ آپ کا رہنما ہو، چاہے وہ آپ کا استاد ہو. اور پیر جو ہے وہ روحانی استاد ہوتا ہے. لیکن تحفہ طلب کرنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ مجھ کو تحفہ دو.
یہ نذرانہ جو پیش کیا جاتا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں، اگر آپ کوئی بھی خدمت ایسی پیش کرتے ہیں، اگر اول تو وہ قبول نہیں کرتے جو اللہ والے ہیں، اپنی ذات کے لیے وہ کبھی قبول نہیں کرتے، یہی ان کی نشانی ہے۔ اور اگر وہ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض صحابہ سے تحفہ قبول کرتے تھے، تو یہ صحابہ کرام کے لیے بڑی فخر کی بات ہوا کرتی تھی۔ اور اگر آپ سے کسی اللہ والے نے آپ کو، وہ عام تو اس سے تو قبول نہیں کرتے، جو باعتماد لوگ ہیں، جو قریبی لوگ ہیں، ان کا تحفہ وہ لے لیتے ہیں، تو پھر یہ فخر کی بات ہے۔ تو ان میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا آپ اس شیخ کے ساتھ وابستہ بھی ہیں کہ جو بندہ آپ کو اللہ کی جانب سفر کروا رہا ہے۔ تو نذرانہ دینے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، تحفہ دینے میں۔ لیکن اگر کسی نے آپ سے طلب کیا ہے، یہاں پر نا نذرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جی آپ دے کار بچہ اسی تسی 10,000 جمع کرا دو، یہ ایک نظام ہے اور یہ نظام انتہائی غلط نظام ہے۔ آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ جو پیر ہے کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی بھی پیسہ طلب نہیں کرتے، اور جو آپ نے دیکھا ہے بیرا شریف میں بھی اور جو مختلف جگہوں پر جو کام ہو رہا ہے طریقت کا، ہمارے طریقہ برہانیہ میں بھی، وہاں پر صرف لوگوں کی جو اصلاح ہے، اور آپ یہ جو ہمارے ادارے قائم ہوتے ہیں، ہاسپٹلس قائم کیے جاتے ہیں، سکولز قائم کیے جاتے ہیں، سارا کا سارا فنڈنگ اس کو دی جاتی ہے، اور تمام مریدین کے لیے واجب نہیں کیا جاتا کہ آپ نے دینا ہے، صرف اعلان کیا جاتا ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے مال کی ضرورت، اور سیدنا بلال جولی پھیلا کر مال اکٹھا کیا کرتے تھے۔ اس انداز میں صوفیاء کی بارگاہ میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہم نے ایک اصلاحی ادارہ قائم کرنا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے دے، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، اللہ والوں کی بارگاہ میں نذرانے کا یہ انداز ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں پر ضرورت ہے، آپ دنیاوی ضرورت لینے گئے اور اس نے آپ سے دنیاوی مال طلب کیا، تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ جانا چاہیے کہ میں کسی غلط مقام پر آ گیا ہوں اور میرا نذرانہ کسی غلط جگہ پر جانے والا ہے۔ تو آپ کی اپنی ذات نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا میرے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اور باقی یہی رہے کہ اگر اختتامی کلمات ہیں تو میں آپ اپنی جانب سے اختتامی کلمات عرض کر دوں کہ ہم سب کو اس دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصلاح کی جائے تو ہمیں صوفیاء کے دامن سے وابستہ ہونا ہی پڑے گا، نہیں تو علماء کے کیلو کال سے جتنا کو ہم تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی، اور لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اللہ والوں کی بارگاہ تک جب نہیں جائیں گے، آپ صرف اللہ کو اپنا مقصد بنا کر جب تک اللہ والوں کو نہیں ڈھونڈیں گے، نہ تو آپ کو اللہ والے ملیں گے، نہ آپ کو اللہ کا راستہ ملے گا۔ اور خدا را اس چیز کی ہمارے مولانا ہے، آپ کے پاس جب بھی کوئی نذرانہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ آپ سب سے پہلے پوچھنا ہے کہ آپ والدین کو دیکھ کر آئے ہو، تو اپنے والدین کے پاس نذرانے پیش کریں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کو اور غریبوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ جی کو بالکل، سمجھ بڑی خوبصورت بات بیان فرما دی۔ ہمارے ناظرین یقیناً چیز سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ والوں کے پاس جائیں ضرور، لیکن وہاں اپنے من کی صفائی کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنی طہارت کے لیے وہاں جائیں، وہاں شریعت اسلام کو سیکھنے کے لیے جائیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، کیونکہ وہ ایک دولت کار کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اصل میں وہاں جانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پرانے نظام جو ہے وہ آپ کو کان سے پکڑ کر آپ کو شریعت پہ پابند کروائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں ان کے پاس ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ان کے گرد و پیش میں جو لوگ رہتے ہیں وہ خود عمل پیرا ہوتے ہیں شریعت پہ، وہ خود نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس جائیں گے، 2-4 دن وہاں بسر کریں گے، آپ ان کی زندگی کے شب و روز کو دیکھیں گے، وہ خود اللہ والے جو ہیں وہ نماز با جماعت ادا کریں گے، وہ سخاوت کریں گے، وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ جب ایسا کریں گے تو یقینی سی بات ہے اس کا مریدین پر اثر بھی پڑے گا۔ اگر ایسا بندہ مل جائے آپ کو، آپ رب کا شکر ادا کیجئے اور دین اسلام پہ چلنے کی کوشش اور سے کیجئے۔ لیکن اگر ایسا بندہ جہاں آپ جائیں اور اس کا جو ہے وہ ظاہر حال جو ہے بالکل شریعت کے مخالف ہو، نہ وہ خود نماز پڑھتا ہو، نہ اپنے مقتدی اپنے مریدین کو نماز کی تلقین کرتا ہو، نہ خود انسانیت کی خدمت کرتا ہو، نہ اپنے مریدین کو اس کی طرف لگاتا ہو، بلکہ اپنے ہی پیٹ کا دھندا اس نے چلا رکھا ہو، تو یقیناً ایسے سے پہلے تو پہلو تہی اختیار کیجئے۔ اصل پیری مریدی وہی ہے جس میں اسلام پہ چلنا سیکھا جائے، جس میں دین اسلام پہ چلنا سیکھا جائے اور انسانیت کی خدمت کی جائے۔ اور وہ پیر جو صرف اپنی ذات کی خدمت کرانے یا اپنے صاحبزادوں کے ہاتھ چومانے تک ہی محدود ہو، ایسے پیروں سے پہلو تہی اختیار کیجئے۔ اور پھر وہ جعلی عاملین جنہوں نے اس کو کاروبار بنا رکھا ہے، دھندا بنا رکھا ہے، لوگوں کو ڈراتے ہیں، ان کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں، کیونکہ لوگ پریشانی کی صورت میں ان کے پاس جاتے ہیں، جب پہلے پریشان ہوتے ہیں اوپر سے یہ جعلی عاملین مزید ان کو پریشان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو جادو ہو گیا ہے، آپ کے پاس جو ہے آپ کو ٹونا ہو گیا ہے، اس بلا میں آپ مبتلا ہیں، تو آپ اتنا صدقہ کریں، تو یہ کریں وہ کریں۔ آپ بالکل ان کے پاس نہ جائیں،
اللہ والوں کے پاس ضرور جائیں، ورنہ اگر آپ نہیں وہ بھی افورڈ کر سکتے تو پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیجیے، اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائیے، اپنے اسلاف کی طرف نگاہ دوڑائیے، یقیناً آپ کو مثبت اثرات ملیں گے۔ اصل میں پیری مریدی کا نذرانہ جو ہے وہ اس لیے نہیں لیا جاتا کہ پیرانے نظام جو ہے وہ اپنی گاڑیاں بنائیں، اپنے بنگلے بنائیں، اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے پھر اجازت چاہتے ہیں۔ اقبال علیہ الرحمہ ایک پیر صاحب کے پاس گئے، ان کے دوست تھے، تو پیر صاحب کے پاس ایک ان کا مرید حاضر ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے حضور کہ میں بڑا پریشان ہوں، بچی کی شادی کرنی ہے، 100 روپے کا پہلے مقروض ہوں، کوئی سبب نہیں بن رہا، دعا فرمائیے۔ پیر صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اب وہ مرید بیچارہ دعا کرانے کے بعد 10 روپے اپنی جیب سے نکالتا ہے، وہ پیر کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ اب اقبال علیہ الرحمہ منظر کو دیکھ رہے ہیں، مسکراتے ہیں۔ پیر صاحب نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ کیوں مسکراتے؟ آپ فرماتے ہیں میں تو اس لیے مسکرایا تھا، وہ بیچارہ ایک غریب آدمی آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا، اس کی بچی کے جہیز کا سامان نہیں، بچی کی تیاری شادی کے لیے وہ تیار نہیں، اس کو اسباب چاہیے، آپ نے الٹا اس سے ہی 10 روپے غریب سے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیے، تو یہ کہاں کی پیری مریدی ہے؟ حضرت اصل میں صاحبان کلو خیرت یہی اصل توجیہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ کے ہاں جو لوگ جاتے ہیں نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ لوگوں کے امیر لوگوں سے لیتے ہیں اور غریب اپنے مریدین میں تقسیم کرتے ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے ان سے لیتے ہیں اور لے کر اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ ضرورت مندوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہی دین اسلام کا تقاضا ہے، یہی پیر مریدی کا تقاضا ہے۔ اگر اس پہ آپ کسی مرید کو اترتا دیکھتے ہیں، کسی پیر کو اس ڈگر پہ چلتا دیکھتے ہیں تو اس کو حفظ جاں بنائیے، ان کی دستبوسی کیجیے، ان سے خیر حاصل کیجیے، وگرنہ اگر ایسا آپ کو نہیں ملتا، وہی ملتے ہیں جو پیٹ کا دھندا چلاتے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگوں سے پہلے تو اختیار کریے۔ دعا کروانا یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بھی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اس میں شرع میں کوئی قباحت نہیں ہے، کام کروانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، تعویذ اگر شرعی ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اسلام طور پر جائز ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دعا کروا کس سے رہے ہیں، تعویذ لے کس سے رہے ہیں، دم کروا کس سے رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی پھر یقیناً آپ لٹیروں سے بچیں گے، پھر اصل آپ دین اسلام کی راہ راست پہ آئیں گے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا چاہتا ہے، کل پھر انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔